اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 313 میں طواف میں چلنے کے آداب اور مستحبات کا جائزہ لیا جائے گا۔ طواف کے مستحبات ذکر ہو رہے ہیں اور طواف کے دوران چلنے کے آداب اور مستحبات بیان ہوں گے۔ طواف میں سورہ قدر و ذکر کی تاکید اور استحباب کا حکم بیان ہوگا۔ طواف میں سکون اور وقار سے چلنے کا حکم اور متعلقہ نظریات ذکر ہوں گے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ طواف کی حالت میں پانچواں مستحب جو تھا کہ طواف کی حالت میں منقول دعائیں پڑھنی چاہیے، انہی میں ہے کہ سورہ قدر بھی طواف کی حالت میں پڑھے اور ذکر الہی بکثرت کرنا چاہیے۔ چھٹا مستحب ہے طواف کی حالت میں آرام اور سکون کے ساتھ حرکت کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ درمیانے قدم اٹھائے اور نہ بہت تیزی سے چلے اور نہ ہی بہت آہستہ چلے۔ تمام 7 کے 7 چکروں میں مشہور قول کی بنیاد پر درمیانی حرکت مستحب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ پہلے 3 چکروں میں حالت رمل میں چلے، یعنی کہ تھوڑا تیز چلے لیکن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، جبکہ آخری 4 چکروں میں درمیانی راہ چلے۔ یہ جو نظریہ ہے شیخ طوسی کا طواف قدوم میں ہے، قاف پر زبر ہے۔ طواف قدوم ہوتا ہے یعنی جو شخص زندگی میں پہلی مرتبہ طواف کر رہا ہو، یعنی جب مکہ میں آتا ہے تو جو پہلا طواف کرتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس میں یہ طریقہ ہے، نہ کہ ہر طواف میں، پس وہ طواف نساء ہے یا طواف وداع ہے، ان میں رمل مستحب نہیں ہوگا شیخ طوسی کے نزدیک بھی۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَقِرَاءَةُ الْقَدْرِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، طواف کی حالت میں سورہ قدر کا پڑھنا مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے تسبیح اور وہ سارے جو اذکار الہی ہیں ان کو پڑھنا مستحب ہے۔ وَالسَّكِينَةُ فِي الْمَشْيِ، یعنی طواف کی حالت میں سکون اور وقار کے ساتھ چلے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بِمَعْنَى الْاِقْتِصَادِ فِيهِ مُطْلَقًا فِي الْمَشْهُورِ، یعنی مشہور فقہاء شیعہ کے فتویٰ کے مطابق بطور مطلق طواف کی حالت میں درمیانی راہ چلنی چاہیے، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ مطلقاً سے مراد ہے چاہے پہلا طواف ہو، چاہے بعد والا طواف ہو، چاہے طواف کے پہلے چکر ہوں یا آخری چکر ہوں۔ والرمل بفتح المیم وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدب ثلاثا وهي الاولى والمشي 4 بقية الطواف على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة وانما اطلقه لان كلامه الان فيه۔ اور شیخ طوسی کے نظریے کے مطابق رمل کرنا یعنی چلنے میں تیزی کرنا مع تقارب الخطا، جبکہ قدم چھوٹے چھوٹے اٹھانے ہیں، قریب قریب رکھنے ہیں لیکن چلنے میں تھوڑا جلدی ہو۔ دون الوثوب، لیکن چھلانگیں بھی نہیں لگانی اور عدو دوڑنا بھی نہیں ہے۔ رمل ہرولے کی طرح ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑا جلدی چلنے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے اور اچھل کود بھی نہیں کر سکتے اور عدو یعنی بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ثلاثاً وہی الاولی، یعنی پہلے 3 چکروں میں شیخ طوسی کے نزدیک رمل مستحب ہے۔ والمشی 4 بقیت الطواف، چونکہ 7 چکر ہوتے ہیں، پہلے 3 میں رمل ہو گیا اور باقی 4 جو چکر ہیں طواف کے اس میں آہستہ آہستہ چلے۔ علی قول الشیخ فی المبسوط، یہ شیخ طوسی کا نظریہ ہے اپنی مبسوط کتاب میں، فی طواف القدوم خاصۃ، جو شخص مکہ میں داخل ہونے کے بعد پہلا طواف کرے تو اس میں پہلے 3
چکروں میں رمل اور آخری 4 چکروں میں آہستہ آہستہ چلے۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ، اور شہید اول نے شیخ طوسی کے قول کو نقل کرتے ہوئے بطور مطلق نقل کیا ہے، اور اس میں طواف قدوم کی قید اور شرط نہیں کی، حالانکہ شیخ طوسی کا نظریہ نقل کر رہے تو اس کو پورا نقل کریں۔ اس میں تو طواف قدوم یعنی پہلا جو طواف ہوتا ہے مکہ پہنچنے کے بعد، اس میں یہ طریقہ انہوں نے کہا ہے۔ تو شہید ثانی اس کی طویل فرماتے ہیں لِأَنَّ كَلَامَهُ الْآنَ فِيهِ، چونکہ شہید اول اپنی لمحہ میں ابھی تک تو اسی طواف قدوم میں بحث کر رہے ہیں، پہلے طواف کی بحث کر رہے ہیں، تو پھر اس کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مشہور فقہائے شیعہ ہر قسم کے طواف میں اور اس کے پہلے اور آخری چکروں میں بطور مطلق فرماتے ہیں کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، جبکہ شیخ طوسی طواف قدوم میں پہلے مرتبہ جو شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے تو پہلا طواف اس کا پہلے 3 میں رمل کو اور آخری 4 چکروں میں مشی کو یعنی ایسا ایسا چلنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ تو رمل قدرے تیز چلنے کو کہتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جائیں، اور رمل صفا اور مروہ کے درمیان ہرولہ کی طرح ہے کہ تھوڑا تیز چلتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھلانگیں لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور دوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مقابلہ تو نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کو دوڑنے کی ضرورت ہو۔ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لِلرَّجُلِ الصَّحِيحِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالْخُنثَى وَالْعَلِيلِ بِشَرْطِ أَلَّا يُؤْذِي غَيْرَهُ وَلَا يَتَأَذَّى بِهِ۔ شیخ طوسی کے نظریے کے مطابق کہ پہلے 3 چکروں میں طواف قدوم میں رمل مستحب ہے، آخری 4 میں تو ایسا ایسا ہی چلنا ہے، تو فرماتے ہیں شیخ طوسی کے نزدیک جو مستحب ہے رمل تو وہ فقط مرد اور صحیح و سالم مرد کے لیے وہ مستحب ہے، دون المرأہ عورت کے لیے رمل کرنا مستحب نہیں ہے، یعنی تیز چلنا مستحب نہیں ہے، خنثی کے لیے بھی وہ مستحب نہیں ہے، اور علیل اور بیمار کے لیے بھی مستحب نہیں ہے، اور مرد کے لیے بھی جو صحیح و سالم ہو رمل مستحب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، اس طرح سپیڈ کے ساتھ چلے کہ دوسروں کو ادھر ادھر گراتا ہوا یا ان کو کونیاں مارتا ہوا جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا، یہ شرط ہے۔ وَلَا يَتَأَذَّى بِهِ، اور خود بھی اس طرح چلنے سے اذیت نہ ہو، چونکہ ظاہر ہے کہ تھکا ہوا ہے، دور سے سفر کر کے مختلف باتیں انجام دیتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے، تو اگر رمل کی طرح چلنے سے خود بھی اذیت ہوتا ہو تو پھر یہ مستحب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ رَاكِبًا حَرَّكَ دَابَّتَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ تَرَكَهُ فِي الْأَشْوَاطِ أَوْ بَعْضِهَا لَمْ يَقْضِهِ۔ تو شیخ طوسی کے نظریہ کی بعض فروعات اور متعلقہ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی چیز پر سوار ہو کر طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے رمل کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اگر وہ سواری کی حالت میں طواف کر رہا ہے، حرک دابتہ، تو اپنی سواری کو تھوڑی حرکت دے گا، تیز چلائے گا پہلے 3 چکروں میں، اور فرق نہیں ہے رکنین یمانیین وغیرہ میں۔ مراد یہ ہے کہ جیسے بعض غیر شیعہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے 3 چکروں میں رمل مستحب ہے، جب رکن یمانی اور عراقی کے قریب پہنچے تو رمل کرے، دوسرے جو ارکان ہیں ان کے پاس رمل نہیں ہوتا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں شیعہ کے ہاں فرق نہیں ہے ان 2 رکن یمانی اور عراقی میں اور دوسرے اطراف کعبہ میں، بلکہ اگر ہم رمل کو قبول کریں تو کعبہ کے گرد پورا وہ 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، فقط رکن یمانی اور عراقی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور شہید فرماتے فرق نہیں ہے رکن یمانی اور عراقی میں اور دوسرے ارکان اور کعبہ کے کناروں میں، کیونکہ غیر شیعہ فقط رکن یمانی اور عراقی کے قریب رمل کرنے کے قائل ہیں۔ اور ایک اور بھی فرق، لو تارکہ فی الاشواط او بعضھا، اگر انسان طواف کرنے والا رمل کو پہلے 3
چکروں میں ترک کر دے یا ان میں سے بعض میں رمل نہ کر سکے، لم یقضی، تو پھر آخری 4 میں اس نے اس کی قضا نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے 3 میں رمل نہ کرے پھر آخری 4 میں سے 3 میں سپیڈ لگا لے یا تیز چلنا شروع کرے، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہاں تک طواف کی حالت میں سورہ قدر پڑھنے کے استحباب کا تعلق ہے تو جناب شہید اول مستحبات طواف میں فرماتے ہیں تاسعھا الدعاء بالمرسوم والاذکار المرویۃ فی ابتدائہ واثنائہ وتلاوۃ القرآن خصوصا القدر ویستحب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما حاذ باب الکعبہ۔ نامہ مستحب منقول دعائیں اور ذکر و اذکار پڑھنا ابتدا، درمیان میں، اور تلاوت قرآن کرنا مستحب ہے، خصوصاً سورہ قادر کی تلاوت، اور مستحب نبی اکرم پر درود بھیجنا جب کعبہ کے دروازے کے بالمقابل ہو۔ اور قرآن کی قرأت کے بارے میں ایوب اخی عدیم کی روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام القراءۃ وانا اطوف افضل او ذکر اللہ تعالی، میں نے عرض کی کہ جب میں طواف کر رہا ہوں قراءت قرآن افضل ہے یا ذکر اللہ افضل ہے؟ قال القراء، فرمایا قراءت کرنا افضلیت رکھتا ہے۔ قلت فإن مر بسجدہ وهو یطوف قال یومی براسہ الی الکعبہ، اگر وہ سجدے والی آیت سے گزرے اور طواف میں ہو تو فرمایا سر سے کعبہ کی طرف اشارہ کرے۔ فصیل و شیعہ باب 55 ابواب طواف حدیث اول ہے، اور سورہ قادر کے بارے میں خصوصی روایت نہیں ملی جو اس کی فضیلت یا اس کی تلاوت کے استحباب پر دلالت کرتی ہو۔ باقی ذکر اللہ کے استحباب کی دلیل تو محمد بن فضیل کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے طواف الفریضۃ لا ينبغي ان يتکلم فیہ الا بالدعاء وذکر اللہ وتلاوت القرآن، فریضہ طواف میں سزاوار نہیں ہے کوئی دوسری کلام کرنا مگر دعا کرے، ذکر الہی کرے اور تلاوت قرآن کرے۔ اور فرمایا والنافلہ یلقى الرجل اخاه فیسلم علیہ ویحدث بشیء من امر الاخرہ والدنیا لا باس بہ، جبکہ مصعب طواف میں جب ایک انسان اپنے بھائی کو ملتا ہے تو سلام کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے دنیاوی اور اخروی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وسائل و شیعہ باب 54 ابواب طواف حدیث دوم ہے۔ اور یہ جو مشہور نظریہ ہے کہ طواف کے ساتوں اشواط اور چکروں میں سکون اور وقار کے ساتھ چلے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ چلنے میں نہ بہت تیزی ہو نہ بہت سستی ہو۔ اس حکم پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ عبد الرحمن بن سیابہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان الطواف قلت اسرع و اکثر او امشی و ابتا، یعنی میں جلدی چلوں یا آہستہ چلوں، فرمایا ماشی بین المشیین، ان دونوں کے درمیانی سپیڈ سے چلو، یعنی معتدل چلنا۔ وسائل و شیعہ باب 29 ابواب طواف میں۔ خبر احمد بن محمد بن عیسیٰ اپنے والد اپنے دادے سے کے واسطے سے نقل کی ہے رأیت علی ابن الحسین علیہ السلام یمشی ولا یرمل، یعنی امام سجاد علیہ السلام طواف میں برابر چلتے تھے، رمل نہیں کرتے تھے، تیز نہیں چلتے تھے۔ رمل لغت میں ہرولہ کو کہتے ہیں۔ ان نصوص سے ظاہر ہے کہ تمام چکروں میں برابر معتدل چلنا مستحب ہے، اور یہی اکثر فقہائے شیعہ کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے۔ ابن حمزہ سے منقول ہے کہ 3 میں رمل کرے اور 4 میں طواف زیارت میں ایسا چلے۔ شیخ طوسی کی مبسوط سے منقول ہے کہ طواف القدوم پہلے طواف میں وہ اس طرح کرے۔ اس کی دلیل ابن عیسیٰ کی روایت ہے ان کے والد سے سئل ابن عباس فقیل ان قوما یروون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالرمل حول الكعبہ فقال كاذبوا وصدقوا فقلت كيف ذلك فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ فی عمرۃ القضاء واهلها مشركون وبالغ من اصحاب محمد مجهودون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عمران اراهم من نفسه جلد فامرهم فخاسروا عن اعضادهم ورملوا بالبيت 3 اشواط ورسول الله على ناقته وعبد الله بن رواحه آخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون اليهم
ثم حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمر بذلك فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذه وسائل الشيء باب 29 ابواب الطواف حدیث پنجم ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کے گرد رمل فرمایا یعنی تیز سے چلے، فرمایا کچھ جھوٹ ہے کچھ سچ ہے۔ تو میں نے عرض کی یہ کیسے ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا نبی اکرم جب پہلی مرتبہ عمرۃ القضاء میں مکہ داخل ہوئے اور مشرکین موجود تھے تو آپ کو یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی اکرم کے جو اصحاب ہیں یہ بڑے کمزور اور بڑے جناب لگے گزرے لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو آج اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اپنے اعضاء اور جوارح کو کبھی کرو اور کعبہ کے گرد پہلے 3 جو چکر ہیں ان میں رمل کرو۔ نبی اکرم تو اپنی ناقہ پر تھے اور عبداللہ بن رواحہ اس کی زمام تھامے ہوا تھا، مشرکین کعبے کے پرنالے کے بالمقابل دیکھ رہے تھے۔ تو نبی اکرم نے اس کے بعد جب حج فرمایا تو رمل نہیں کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا۔ تو پہلے مرتبہ تو سچ ہے کہ آپ نے رمل کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر جھوٹ ہے۔ تو اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو اس سے استحباب ثابت نہیں ہوتا رمل کا، جبکہ زرارہ یا محمد طیار کی روایت ہے سال تو ابا جعفر عن الطواف ایرمل فی رجل قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ان قادم مکہ وکان بینہ وبین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم امر الناس ان یتجلدوا وقال اخرجوا اعضادکم واخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رمل بالبیت لیریہم انہ لم یصبہم جہد فمن اجل ذلک یرمل الرجل وانی لامشی مشیا وقد کان علی بن الحسین علیہ السلام یمشی مشیا۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے طواف میں رمل کرنے کے بارے میں سوال کیا، فرمایا نبی اکرم جب مکہ آئے پہلی مرتبہ اور آپ کے درمیان اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا جو آپ جانتے ہو، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تھوڑا طاقت کا مظاہرہ کرو اور فرمایا اپنے اعضاء اور جوارح کو تھوڑا ٹائٹ کر کے رکھو، اور نبی اکرم نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر جب طواف کر رہے تھے تو اس میں رمل فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ تھکے ماندے لوگ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں نے بھی رمل کیا، حالانکہ میں تو طواف میں متوسط اور معتدل چلتا ہوں اور امام سجاد علیہ السلام بھی معتدل طریقے سے چلتے تھے۔ بہرحال اگر رمل کو مستحب مان لیا جائے تو یہ مرد کے ساتھ خاص ہے، عورت کے ساتھ مستحب نہیں ہے، جیسا کہ سوال میں بھی زرارہ اور محمد طیار کی روایت میں موجود ہے۔ متشرع اور دیندار لوگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ عورتوں کے لیے بالاتفاق یہ مستحب نہیں ہے، جیسا کہ منتہی مطلب میں علامہ ہلی نے دعویٰ کیا ہے، اور اس میں یہ شرط تھی کہ رمل کرتے کرتے دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے اور خود بھی اذیت نہ ہو۔ تو یہ بھی سعید اعرج کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، دوسروں کو اذیت نہیں کرنی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے سألوا عن المسرع والمبطئ فی الطواف، جو شخص طواف میں بہت تیز چلتا ہے یا بہت ایسا چلتا ہے، فرمایا کل واسع ما لم یؤذ احدا، اس کی اجازت ہے لیکن کسی کو اذیت نہیں کرنا چاہیے۔ وسائل وشیہ باب 29 ابواب طواف میں ہے، اور اگر وہ سواری پہ ہو تو پھر اس کو تھوڑا تیز چلائے پہلے 3 چکروں میں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، جیسا کہ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا۔ جب آپ نے رمل کا حکم دیا تو آپ سواری پر تھے اور اس کو تھوڑا تیز چلانے کا حکم۔ اسی طرح جابر کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل ثلاثا ومشى اربعا، یہ روایت سنن بیہقی جلد 5 صفحہ 7 حدیث 82 میں ہے۔ تو یہ ان روایات میں ہے کہ جو غیر شیعہ منابع میں بکثرت ہے۔ ایسی ایک کتاب 20 جلدوں میں جناب سنکور نے شائع کی عربی زبان میں، اور ابھی لاہور میں ایک محقق اس پر کافی تحقیق فرما رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی، کہ
اتنی زیادہ روایات اہل بیت سے ان کے ہاں اجتہادی اور استنباط میں استفادہ ہوتا ہے، اور اس کا استحباب رکن یمانی اور عراقی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دروس میں فرمایا لا فرق فی الرمل بین الرکنین الیمانیین وغیرہما عندنا، یعنی شیعہ کے نزدیک اس میں فرق نہیں ہے، اگر رمل مستحب ہے تو سارے ارکان کے نزدیک مستحب ہے، چونکہ روایات مطلق ہیں اگر استحباب ثابت ہو جائے۔ علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں غیر شیعہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے 3 چکروں میں رمل مستحب ہے، مگر فقط 2 رکن کے پاس یمانی اور عراقی، اور باقی ارکان کے وہ بھی ایسا چلنے کو، معتدل چلنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔